سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام. السلام علیکم. اور اس کمال کی بات کو ہم کیا آپ کے سامنے پیش کریں. یہ وہ کمال دنیا میں ہوا یا آسمانوں میں ہوا کہ جس کا کسی نے سوچا تک نہ تھا. یہ ایسے جمال و کمال و نور کی رات تھی جس کو شب معراج کہا جاتا ہے. یہ ایسی رات تھی کہ جب رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ تھے. یہ وہ سال تھا جسے غم کا سال کہا جاتا ہے، عام الحزن، کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ کے بعد ان کے پیارے چچا ابو طالب وہ بھی دنیا سے چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ تھے، غمگین تھے، بوجھل تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تحفہ عطا کیا. دیکھیں آپ، اللہ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایسی محبت کہ جس نے ایک ایسی مثال قائم کی رہتی دنیا تک جو نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، براق جیسی سواری لے کر آئے. وہ سواری جو کہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے. سفر شروع ہوا مسجد الحرام سے، مسجد اقصیٰ پہنچے. وہاں پہ بڑے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، نماز پڑھائی. تمام پیغمبران دین نے نماز ادا کی. اور اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ میرا سفر یہاں ختم ہوا، آگے جو پردے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے لیے کھلیں گے. اور پھر معراج کا وہ سفر شروع ہوا جو پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان تک گیا. سدرۃ المنتہا پہ جا کر رکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر گئے جہاں ان کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. پھر دوسرے آسمان پہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، حسن و شباب کا پیکر. اس کے بعد چوتھا آسمان حضرت ادریس ملے. پانچواں آسمان حضرت ہارون تھے. چھٹا آسمان حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. اور پھر ساتواں آسمان جہاں بیت المعمور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ملے. اور اس طرح وہ پہنچے اس مقام پہ جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جو کہ روایات میں آیا ہے کہ ایک بہت ہی بڑا بیری کا درخت جیسی کوئی جگہ ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، یعنی ہم لوگوں کو تحفہ دیا. نمازوں کی گنتی ہوئی، 5 نمازیں فرض ہوئی. اس سے پہلے کئی نمازیں تھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردے کھولتا ہی چلا گیا. کیوں نہ کھولتا؟ رب کا محبوب جو آیا تھا، وہ محبوب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی، 2 جہاں بنا دیے، آج ان سے ملاقات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے، پردے ہٹائے گئے. ان کو جنت دکھائی گئی جہاں کوئی غم نہیں تھا، کوئی اداسی نہیں تھی. خوبصورتی، خوشحالی، سبزہ، نور، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شفاف پانی، بے شمار نورانی پھل. ایسا نظارہ کہ انسان کی کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا تھا. ان کو بتایا گیا کہ
کہ یہ جنت ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ کا فرمانبردار بندے ہیں، اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ یہ وہ نظارہ تھا جنت کا کہ جس کا ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پردہ بھی ہٹا دیا۔ اور اس کے بعد جب آگے بڑھے، آسمان کی بلندیوں پر تو تھے ہی، تو جنت کے باغات کی جھلک، جنت کی وادیوں کی جھلک، اور اس کے بعد دوزخ کے مناظر، دوزخ کے وہ مناظر اس قدر بھیانک تھے کہ اگر وہ ہم میں سے کوئی آنکھ دیکھ لیتی تو شاید سجدے سے کبھی نہ اٹھتی۔ ہم جیسے گناہگار لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ یہ کہا اللہ کے راستے پہ چلو، ہمیشہ اپنی امت کے لیے پریشان رہتے تھے، اپنی دعا بچا کے رکھی کہ آخرت میں اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جنت اور دوزخ دونوں کے نظارے کر کے آئے تھے۔ دوزخ میں چلتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں شدید آگ والی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے مگر خود اس پر عمل نہ کرتے تھے، یعنی کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے جو لوگ باتیں کرتے تھے۔ دکھاوا بہت بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتیں دیکھتا ہے۔ تھوڑا اور آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کھا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی بھائی کی، مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کی باتیں کرتے ہیں۔ اور آگے چلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بدبودار گوشت پر لپک رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ غرض وہ آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے، وہ آگ جو کئی سالوں سے بھڑکائی جا رہی ہے، جہنم کی وہ آگ دکھائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے واپس آئے تو ان کا بستر اسی طرح گرم تھا اور کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی، یعنی کہ اتنی سی دیر میں بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری، کہتے ہیں روشنی کی رفتار تیز ہے لیکن بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری میں وہ راہ کے ذریعے وہ سدرۃ المنتہا گئے اور واپس آئے۔ اللہ، یہ کیا خوبصورت سفر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا کہ جب وہ اپنے پیاروں کے بچھڑنے کی وجہ سے غمگین تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کو غمگین نہ دیکھ سکے، تو یہ وہ عظیم الشان سفر تھا۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کر دوں، بڑا خوبصورت آپ انٹرو دے رہی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو سفر ہے نا، وہ زمین سے لے کے پھر آسمانی دنیا سے لے کے سدرۃ المنتہا تک تھا، بس وہی تو بتایا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے کا جو رف رف کا سفر تھا وہ لا مکان، سبحان اللہ، لا مکان، جہاں مکان ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ بالکل بالکل، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو آج ہم نے بات کی اس خوبصورت سفر کی۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔